السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ہمارے ملک کے نامور مصور جو کہ واٹر کلرسٹ ہیں، آئل میں بھی پینٹنگز کی ہیں، مگر بہت اپنے کام میں بہت ہی ان کو عبور حاصل ہے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات ہمارے ملک کے نامور مصور غالب باقر صاحب سے کرا رہی ہوں، تو آئیے چل کے آپ سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم باقر، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوش ہوئی آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے اور آپ کا نیا کام دیکھا، کچھ پرانا دیکھا، بہت مزے کا لگا۔ مجھے تو ہمیشہ ہی واٹر کلر بہت پسند ہے، اور ہمارے ملک میں اتنے واٹر کلرسٹ ہیں بھی نہیں اور جتنے آئل پینٹرز ہیں۔ تو باقر، آپ نے بگننگ میں تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے شروع میں ہیپی ڈیل میں پڑھا ہوں، پھر میرے کلیسو میں تھا، میں ناظم آباد میں، ہاں، لیکن میرے والد چونکہ کوئٹہ چلے گئے تھے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا یونیورسٹی میں، تو وہیں سے پھر میں نے میٹرک جو ہے۔ آپ کے والد بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ بھی رہ چکے، وائس وہ بھی رہ چانسلر، ہیڈ چکے، آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے وی سی بھی رہ چکے آخری۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ کا گھرانہ کافی ادبی گھرانہ ہے۔ جی 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 جی۔ تو آپ نے پھر بیسک آرٹ کی تعلیم کہاں سے لی؟ یوں تو بچپن میں جیسے پتہ ہے ہر آرٹسٹ تقریباً کر ہی رہا ہوتا ہے، ہاں، لیکن شوق کی وجہ سے میں نے کراچی اسکول آف آرٹ جو ہے جوائن وہ کیا؟ جوائن کیا، گھر سے قریب بھی تھا، ناظم آباد میں میں بھی رہتا تھا، ہاں، تو بنیادی تعلیم وہیں سے، ڈپلومہ میں نے وہیں سے کیا۔ ڈپلومہ کیا آپ نے وہاں سے، چلیں ویری گڈ۔ اس کے بعد آپ نے نمائشیں کی؟ جی، پھر میں کافی عرصے تک کام کرتا رہا، میں میرے دوست اسکول کے دوران بھی، جو ایک تو کام ہوتا ہے جو اسکول کرواتا ہے ڈیلی کلاسز وغیرہ، ہاں ہاں، لیکن میں آؤٹ ڈور بہت زیادہ کرتا تھا اچھا، اسکول کے کام کے علاوہ، ہاں، کیونکہ ہمارا اسکول کا جو وقت تھا 2 بجے سے 6 بجے تک کا تھا، تو میں مارننگ کے اندر تقریباً نکل جاتا تھا اچھا، الصبح، اور 1-2 بجے تک اسکول میں واپس آ جاتا تھا میں۔ اچھا، تو یوں میں نے ایک آؤٹ طرح سے ڈور آؤٹ ڈور زیادہ زیادہ کرتے، اس کرتا سے تھا، زیادہ پھر سیکھا آپ اسکول نے۔ میں بھی کرتا تھا کام میں۔ ہاں، اچھا یہ بتائیے باقر کہ آپ نے واٹر کلر کیوں چنا؟ زیادہ تر آئل پینٹنگ کرتے ہیں آرٹسٹ جو نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، اس کی کچھ میں تعویلیں دے سکتا ہوں، لیکن حقیقت جواب یہ ہے کہ اس کا مجھے بھی علم نہیں۔ بس ایک چیز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اچھی کیوں لگتی ہے، اس کا جواب پھر بعض جگہ نہیں ملتا۔ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل۔ جا سکتے ہیں، اس نے مجھے کھینچ لیا اپنی طرف اچھا، اور میں چلا گیا۔ اچھا، ایمانداری اور دل کی بات یہی ہے، اندر ہاں، کی۔ کسی میڈیم میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ اسی میڈیم میں ایکسپیریمنٹیشن شروع بس کر مجھ دیتے پہ ہیں۔ ایک سحر طاری کیا واٹر کلر نے، اچھا، اور میں اس کے سحر میں آ گیا، یہ سمجھیے ہاں آپ۔ صحیح بات ہے۔ واٹر کلر بڑا اچھا میڈیم ہے، ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہے، بہت انٹرسٹنگ ایفیکٹس آتے ہیں، بہت اچھا۔ اچھا، آپ کا کام عام واٹر کلرس جو کلرسٹ ہوتے ہیں ان سے مختلف ہے، بڑے ایبسٹریکٹ ایلیمنٹ آتے ہیں آپ کے کام میں، تو آپ نے برجستہ کیا یا آپ نے سوچ کے اس کو ایبسٹریکشن کی طرف ڈالا، یا آپ کے کس طرح سے آپ اپنی پینٹنگ کو کمپوز کیا؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ واٹر کلر نے مجھے کھینچ ہی لیا اپنی طرف، میں نہیں گیا بلکہ واٹر کلر نے مجھے کھینچ لیا۔ اچھا، ہوتے ہوتے صبح شام دوپہر ہم جو ہے واٹر کلر کرتے رہے۔ اسکول کے بعد بھی میں تھا، میرے دوست ذہین احمد، عبدالحی، یہ لوگ اور بہت سے لوگ تھے، وہ ہمارے ساتھ واٹر کلر کرتے رہے۔ از خود ایک تو تبدیلی لاشعوری ہوتی ہے، اچھا، ایک انسان میں جیسے کہ عمر بڑھتی ہے، انسان کی شکل صورت قد بڑھتا ہے اس کا، ان کے ساتھ ساتھ چہرے میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، آدمی وہی رہتا ہے لیکن چہرے میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ایبسٹریکشن جو ہے غیر شعوری طور پہ میری پینٹنگوں میں آیا، ایبسٹریکشن جو آیا غیر شعوری طور پہ آیا۔ اچھا، ممکن ہے اس کے بہت سے ساتھ ہوں کہ میں ماڈرن واٹر کلر دیکھتا تھا، آرٹسٹوں کو دیکھتا، پال کلے وغیرہ کو، ان کو دیکھا تو ان کے غیر شعوری افیکٹ ہوں، لیکن جب شعور میں آنے کے بعد جب میں نے کیا تو ایک چیز ہوتی ہے لیب میں، وہ چیز ضرور آتی ہے انسانی لیب میں، ذہن میں۔ جیسے کہ ہم ایک پینٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو دور ہٹ کے یا 2 دن 4 دن بعد دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کہیں کہیں کچھ خامی خوبی نظر آتی ہے، یا آف کر دو، یہاں یہ چیز بڑھا دو۔ تو یہ ہماری ایک لیبارٹری ہوتی ہے جو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم نے انسان اپنا نقاد خود ہوتا ہے، سب سے بڑا آرٹسٹ۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ جو آرٹسٹ اچھا نقاد نہیں ہوگا بڑا آرٹسٹ نہیں بن پائے گا، اور جو نقاد آرٹسٹ نہیں ہوگا وہ اچھا نقاد نہیں بن پائے گا۔ صحیح بات۔ اچھا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی انسپریشن لیا کسی آرٹسٹ سے؟ ہمارے ملک میں لاہور میں تو کافی ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں،
اور کچھ آرٹسٹ واٹر کلر کافی واٹر کلر ہوتا ہے. تو آپ نے خود ہی اپنے کسی سے انسپریشن لیا یا انسپریشن کیوں کہ میں جو اسکول میں پڑھتا تھا وہ ہمارے جو پرنسپل تھے منصور راہی صاحب وہ بنگال سے آئے تھے, مشرقی پاکستان آج کل کا بنگلہ دیش آئے تھے, تو وہی واٹر کلر کرتے تھے اور بہت اچھا کرتے تھے واٹر کلر. لیکن تھوڑی جس زمانے میں منصور احمد راہی صاحب ہمارے پرنسپل جو تھے, ٹیچر بھی ہم میرے ہیں, وہ سیکھ رہے ہوں گے تو اس بنگال کے اسکول پہ برٹش انفلوئنس آ چکا تھا, برٹش واٹر کلرسٹوں کا انفلوئنس آ چکا تھا, اس کے اندر وہ بھی تھے لیکن بہت کم تھا وہ انفلوئنس. ہمارے دور تک آتے آتے ان کے بعد حفیظ صاحب تھے, بہت اچھا واٹر کلر تھا ان کا, بے زبردست واٹر کلر, وہی میرے استاد تھے, ان سے بھی انسپریشن حاصل کیا میں نے. حفیظ سے؟ ہاں عبدالحفیظ سے, مجھ سے بہت سینئر تھے. اور وہ تھے نا ایک اور کوئی بنگالی آرٹسٹ بھی کچھ تھے, کبیر صاحب تھے. ہاں بنگالی کبیر نہیں, ذہین تھے. ذہین بعد میں آئے میرے, انہوں نے اپنے خود ایک انٹرویو میں بنیادی طور پہ یہ اور ہے, انہوں نے پاس تو مجھ سے پہلے کیا ہے لیکن یہ آئل کی طرف راغب تھے, ان کی پلانٹنگ وہی تھی. تو واٹر کلر میں میں ان سے سینئر تھا. ذہین نے تو اس کا اعتراف بھی کیا ہے ایک اخبار کے اندر, اور ہے نے بھی, تو یہ بعد میں واٹر کلر کی طرف آیا. ذہین نے تو یہاں تک کہ میں واٹر کلر میں غالب باقر کی وجہ سے آیا اور اپنا ایک بڑا مقام انہوں نے بنایا, ایک انٹرویو میں باقاعدہ کا. تو حفیظ صاحب کا واٹر کلر ریئلسٹک واٹر کلر تھا, تو وہ ہم دیکھتے تھے, کرتے تھے, کیسے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. پھر ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ صرف دیکھنے سے نہیں, استاد کتنا ہی بتائے, اگر آرٹسٹ خود محنت نہیں کرے گا تو نہیں ہو پائے گا. آپ کو پتہ ہے بالکل خود تو کرنا تو بے انتہا محنت کی, اور جو فیسلٹیز ہونی چاہیے تھیں, جو جیسے مشرق مغرب میں ہوتی ہیں, اگر وہ ہوتی تو جہاں تک ہم پہنچے اس سے بہت پہلے ہم اس جگہ پہنچ چکے ہوتے. لیکن بہرحال ہم دھوپ میں چھاؤں میں کام کرتے رہے اور یہاں پر پہنچے. ہمارے دور کے آنے تک اس وقت یہ انٹرنیٹ والا تو نہیں تھا, کتابیں مل جاتی تھیں, لیکن کتابیں بھی اتنی مہنگی ہوتی تھیں کہ ہمارے خریدنے سے باہر تھیں. بہرحال وہ لائبریری میں کبھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ ٹرنر ہے, یہ ہومر ہے, یہ فلاں ہربولسن ہے, ان کی واٹر کلر, تو ان کا غیر شعوری طور پر اچھی چیزیں دماغ میں آ جاتی ہیں. تو ایک لیکن اچھا آرٹسٹ وہی ہوتا ہے تمام اثرات کو لیتے ہوئے بھی وہ ریفائن کرتا ہے اپنی چھنی کے اندر اس کو, اس چیز کو, اس سونے کو, اس تانبے کو, اس پیتل کو, اس لوہے کو اپنی ڈائی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا اپنا شیپ نکلے. صحیح بات. دنیا میں ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں جو کسی سے متاثر نہ ہو, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. شعوری طور پہ ہو سکتا ہے, غیر شعوری طور پہ ہو سکتا ہے. براہ راست استاد نہیں ہوگا تو معنوی استاد ہوگا. جیسا کہ انسانی خاندان چلتا ہے, نسل در نسل, دادا پردادا, باپ بیٹا, اس سے اس میں بھی چلتا ہے ایک سلسلہ. آدمی نہیں مانے تو بات الگ ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آرٹ خود ایک زندہ چیز ہے, یہ ایک سفر کرتی رہتی ہے, مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہے اس کے اندر. بالکل صحیح بات. تو ہمارے دور میں برٹش انفلوئنس جو ہے وہ مغربیت بلکہ کہیں اب تو وہ تھوڑا واٹر کلر میں زیادہ آ گیا, تو یوں کچھ ان سے مختلف رہا. ہمارا ریئلسٹک لینڈسکیپ بھی ہمارے مختلف رہے. ذہین نے اپنا انداز چھٹا میں بڑا اچھا اپنایا. پھر آہستہ آہستہ وہ ایبسٹریکشن صلاحیت کرنے لگا مجھ میں, تو اب وہ اس میں بھی کرتا ہوں, آئل بھی کرتا ہوں, واٹر کلر بھی کرتا ہوں. آئل میں امام صاحب کا پورٹریٹ کیا تھا, تو امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے صحیح پورٹریٹ 2 آدمیوں نے بنائے ہیں, یا تو جمیل نقش نے بنایا ہے یا غالب باقر تم نے بنایا. بنائے تو بہت سونے ہیں. صحیح بات. یہ امام صاحب کا لفظ ہے. اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ اگر تم کام, 83 کی بات ہے جب بنایا تھا, کہ اگر تم کام کرتے رہو گے تب تو اس پورٹریٹ کی اہمیت ہے, ورنہ پھر بیکار ہے یہ پورٹریٹ. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات کی. اگر تم بڑے آرٹسٹ بنے تب اس کی بھی اہمیت ہے, ورنہ نہیں ہے. تو پھر ان کی بات مجھے پسند آئی. وہ بہت, امجد صاحب نے اس پورٹریٹ کی بہت تعریف کی تھی اپنے آرٹیکل میں, حالانکہ امجد صاحب امام صاحب کی چلتی تھی, اور یہ چلنا اچھی بات ہے. بالکل صحیح کہا. یہ آرٹ کو, ذہن کو آگے لے جاتی ہے. اچھا ناظرین, اب ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارے جہاں سے باتوں کا سلسلہ ٹوٹا ہے, جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا. شکریہ.